زلزلوں کی نہ ہو دسترس کبھی اے وطن تیری استقامت تک، زلزلوں کی دسترس نہ ہو اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزریں قیامتیں سہی لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ صدر مجلس استاد محترم اور میرے ہموطن ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آپ تمام ساتھیوں کو، اساتذہ کرام کو جشن آزادی مبارک۔ صدر علی وقار، جب پاکستان کی آزادی سے پہلے مسلمان ہندوستان کے اندر حکومت کرتے تھے، بر صغیر کے اندر 1000 سال حکومت کرنے والی قوم مسلمانوں کی قوم عیش و عشرت میں پڑ گئی۔ انہوں نے نام کے مسلمان رہ گئے تھے، کام کے مسلمان نہ تھے۔ عیش و عشرت میں ان کے بادشاہ رکھ چکے تھے، مسلمانوں کے کام انہوں نے بھلا دیے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انگریز آتا ہے، انگریز اس ملک کے بر صغیر کے اندر مسلمانوں پر قابض ہو جاتا ہے اور آخرکار پورے ہندوستان پر، پورے بر صغیر پر انگریز قابض ہو جاتا ہے۔ پھر ہندو اور مسلم دونوں ایک تنظیم بناتے ہیں، تحریک آزادی کے لیے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 1857 کے اندر مسلمان اور ہندو دونوں مل کر انگریز کے خلاف ایک جنگ لڑتے ہیں، تحریک آزادی کی جنگ، وہ جو ناکام ہو جاتی ہے، مسلمان شکست کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ذلت والا دور شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے، نہ مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ قربانی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی غلامیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 1000 سال حکومت کرنے والی قوم جو مظلوم ہو جاتی ہے، حکومت کرنے والی قوم محکوم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ان ناکامیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے غفلت کی وجہ سے ہندوستان پر انگریز کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر انڈین نیشنل کانگریس بنتی ہے، ہندو اور مسلم دونوں اس تنظیم میں آتے ہیں۔ پھر وہ تنظیم حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس میں ہوتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کانگریس تو صرف ہندوؤں کے لیے کام کرتی ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آل انڈیا مسلم لیگ میں وہ مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1930 کو فرماتے ہیں، ساتھ ملاؤ بلوچستان خیبر سندھ گلگت بلتستان، ساتھ ملا کے بناؤ ایک پاکستان۔ تو اس خواب کو تعمیر کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھی اٹھتے ہیں۔ اس خواب کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 23 مارچ 1940 کے اندر قرارداد پاکستان جو شیر بنگال مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، پھر وہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے۔ آخرکار پاکستان کی طرف ایک اور قدم بڑھتا ہے۔ پھر 14 اگست 1947 کو یہ ملک مہارت وجود میں آتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے نقشے کو چیر کر یہ ملک ابھرتا ہے، اور 14 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن پاکستان ایک اسلامی مملکت، اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے۔ اس وقت جو لوگ چلے تھے ان کا نعرہ صرف ایک تھا، چلے تھے جو قافلے جب وہاں سے تو گونجا تھا ایک نعرہ ہر زباں سے، اے مسلم وطن چاہے قرباں جانے، بلا دی ہے کیوں تم نے وہ داستانے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب پاکستان کا نعرہ لگا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ نعرہ ہندوؤں کو مشکل لگا، یہ نعرہ انگریزوں کو مشکل لگا۔ اس نعرے کی وجہ سے ہمارے لاکھوں ماؤں بہنوں کو شہید کیا گیا، ہمارے لاکھوں ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار کی گئی، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، ہمارے بیٹوں کو ان کے باپ کے سامنے شہید کیا گیا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب انگریز اور ہندو 14 اگست کے دن یہ اعلان ہوا کہ پاکستان کی آزادی ہو چکی ہے، تو جب مسلمان وہاں سے نکلے تو ہندوستان اور وہاں کے سکھوں نے
وہاں کے سکھوں نے مسلمانوں کی چھاتیاں، مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر پھینک دی اور مسلمان عورتوں کے بچے ان کے سامنے شہید کیے۔ خون کا دریا تھا جو پار کر کے مسلمان پاکستان کے اندر آئے۔ پھر کیا تھا، پاکستان ان کو برداشت نہیں ہوا، آخرکار انہوں نے پاکستان کے خلاف پھر جدوجہد کی اور پاکستانیوں پر ظلم و ستم شروع کیا۔ ان کو چین نہ آیا، یہ پاکستان ہندوؤں کو ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے، ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ پھر انہوں نے 1965 کو ایک جنگ لڑی جس میں پاکستان کو رات کے اندھیرے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پھر آخرکار 1971 کے اندر ہمارے ملک کا ایک بازو جدا کیا گیا، ہمارے ملک کا ایک بازو جدا کیا گیا۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہم تو ہر دم کی دیوار گرا دیتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، پھر پاکستان کا انہوں نے پانی بند کر دیا۔ آخرکار جس طریقے سے وہ ستا سکتے تھے ہمیں ستایا۔ آج کا یہ نوجوان وہ سوچے کہ ہمیں آزادی کس طرح حاصل ہوئی ہے۔ ہمیں آزادی تو لاکھوں خون کے دریاؤں سے گزر کر حاصل ہوئی ہے۔ ہم تو وجہ سے اس ملک کے اندر اسلامی قانون، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آزادی کس طرح حاصل ہوئی۔ آخر میں یہ پیغام دیتا چلوں گا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا۔ دشمن طاق میں رپنے ہیں خفا خفا، رحم کر میرے مالک اب تو ہے بس یہی دعا، جو بہتر ہو اس ملک کے لیے وہ کرشمہ دکھا، وما علینا الا البلاغ۔